अस्सलाम वालेकुम। हम अपने थर्ड सेशन की तरफ आ गए हैं। थर्ड सेशन हमारा, उसमें हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे थर्ड सेशन में वो टाइप्स ऑफ सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करेंगे। अब तक हमने दो सेशंस किए थे। उसमें पहले सेशन में, पहले लेक्चर में जो है वो हमने अप्लाइड सोशियोलॉजी को कवर किया था, इंट्रोडक्शन टू अप्लाइड सोशियोलॉजी को कवर किया था। दूसरे चैप्टर में हमने सोशल ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट किया, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट किया और उसके कॉजेज़ को डिस्कस किया, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स से लेकर कल्चरल फैक्टर्स से लेकर सोशल पॉलिटिकल फैक्टर्स हमने, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हमने उसमें डिस्कस किए। अभी हम जो थर्ड सेशन स्टार्ट कर रहे हैं उसके अंदर हम टाइप्स ऑफ सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन को कवर करेंगे। ये जो है कंटिन्यू हम करेंगे इसी को नेक्स्ट सेशन में। ये 2 सेशन का है, इसमें 2 टॉपिक्स को हमें कवर करना है। टाइप्स ऑफ सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन भी कवर करना है और इसमें हमें रीऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस को भी कवर करना है। तो ये वाला जो टॉपिक है ये 2 सेशन पे जाएगा, थर्ड और फोर्थ सेशन पे जाएगा। तो हम थर्ड सेशन अभी स्टार्ट करते हैं। और एलियट और मेरिल का डिस्कशन हमने पहले भी बताया था आपको कि एलियट और मेरिल ने कॉजेज़ भी बताए हैं और ये भी बताया कि सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन जो है वो 3 तरीक़ों से हो सकती है या 3 आस्पेक्ट की हो सकती है, कि 3 मेजर टाइप्स बताई हैं उन्होंने और हम हर टाइप को अलग अलग लेकर चलेंगे। पहली टाइप जो है उसको पर्सनल और इंडिविजुअल डिसऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। दूसरी टाइप जो है वो फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन की है और तीसरी टाइप जो है वो कम्युनिटी डिसऑर्गेनाइजेशन की है। यानी कि पर्सनल का मतलब है इंडिविजुअल लेवल पर, यानी अकेली मैं, मेरे साथ कुछ होता है और मेरी पर्सनैलिटी डिसऑर्गेनाइज होती है तो उसको इंडिविजुअल डिसऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अगर एक फैमिली है और फैमिली का ब्रेकडाउन हो जाता है तो वो फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन है। एक कम्युनिटी है, कम्युनिटी छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, अगर उसके अंदर मसले आते हैं और वो डिसऑर्गेनाइज हो जाती है तो वो कम्युनिटी डिसऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो अब हम ये तीनों को अलग अलग लेकर चलेंगे और इसके अंदर हम देखेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके कॉजेस क्या हैं। पहला है पर्सनल या इंडिविजुअल डिसऑर्गेनाइजेशन। इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं, इसके बाद इसके सिम्टम्स की तरफ आते हैं कि हमें कैसा पता चलेगा कि एक इंडिविजुअल या एक इंसान जो है वो इंतशार का शिकार होने वाला है या उसकी पर्सनैलिटी ख़त्म होने वाली है या वो तबाह हो जाएगा या उसकी पर्सनैलिटी ख़राब हो जाएगी। पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन रेफर करता है कि जो हम पहले असल में जो लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है हम तक डिसऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं मालूम कर सकते। तो हम पहले देख लेते हैं कि पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके अंदर क्या चीज़ आती है। तो पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो चीज़ आती है वो है कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो जब कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन की बात करते हैं कि एक पर्सनैलिटी जो है उसके अंदर जो है वो एक स्टेबिलिटी है। एक इंसान, एक शख्स जो है वो उसकी पर्सनैलिटी ऑर्गेनाइज उस वक्त कहलाएगी कि वो बिल्कुल सही तरह से प्रॉपर्ली फंक्शन अदा कर रहा है अपनी लाइफ गुजारने के अंदाज में। उसकी हर इसका जो स्टेप है वो कोऑर्डिनेटेड है और उसका एटीट्यूड का जो अंदाज है, जो एटीट्यूड है लाइफ के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने घर वालों के साथ, माशरे के साथ, वो बैलेंस्ड है, स्टेबल है। लेकिन यही चीज़ जो है अगर हम कहें डिसऑर्गेनाइजेशन कब हो जाती है इंडिविजुअल में, कि जब वो फंक्शन जो उसको अदा करना है, वो कोऑर्डिनेटेड एस्पेक्ट जो उसको अदा करने हैं, अगर वो अदा नहीं कर पाएगा तो वो पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन का शिकार हो जाएगा। ये इसको एक अलग एस्पेक्ट में हम ये कह सकते हैं कि अगर एक शख्स जो सोशल नॉर्म्स कल्चर के सोसाइटी ने उसको कहा है फॉलो करने का और वो उसको फॉलो नहीं कर पाता और फिर वो मसाइल का शिकार होता है तो वो डिसऑर्गेनाइजेशन का शिकार हो सकता है। ज़रूर नहीं हो जाए लेकिन हो सकता है। लेट्स सपोज कि मना किया गया है हमारे माशरे की बात करूँ, इस्लामिक माशरे में, कि आप अल्कोहलिज्म से दूर रहें। अल्कोहल बैंड है लीगली और प्रोहिबिटेड है रिलीजियसली। ठीक है, तो हम दोनों सूरतों में आपको सोशल नॉर्म्स पता है, ठीक है, लॉज भी पता है, मोरेज भी पता है, फोकवेज भी पता है और आपको लॉज भी पता है। कल्चर के मैं नॉर्म्स की टाइप्स बता रही हूँ मैं, ये 3 टाइप्स हैं।
یہ اس پہ آتے ہیں. اب ایک انڈیویژول جو ہے نہیں بات سنتا, لا کو بریک بھی کرتا ہے, ساتھ میں وہ ریلیجن سے بھی دور ہو جاتا ہے, اس کو بریک کرتا ہے, اور وہ شراب پینا شروع کر دیتا, الکوہل لینا شروع کر دیتا. اتنی زیادہ لیتا ہے الکوہل کہ وہ ایک وقت آتا ہے کہ اس کو نشہ نہیں ہوتا, تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ اس نشے سے زیادہ نشے کی طرف جاتا ہے. ہم لوگ نے ایک پروگرام کیا تھا, اینٹی ڈرگ ایڈکشن کا پروگرام تھا, اور ڈرگ ایڈکشن کے حوالے سے چند لوگ ہمارے پاس آئے تھے. اس میں سے ایک شخص نے جو اپنی سٹوری سنائی تھی, تو اس نے یہی بتایا تھا کہ اس نے شروع کیا تھا الکوہل سے, اور الکوہل جو ہے وہ اس نے جو شروع کی تھی ہلکی پھلکی اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر, تو ایک وقت ایسا آیا تھا کہ الکوہل کا نشہ جو ہے وہ کافی نہیں تھا, اور ڈوز بڑھاتے جا رہے تھے لیکن فرق نہیں پڑ رہا تھا. تو انہوں نے نشے کو بڑھانے کے لیے مختلف چیزیں لی, اور آخر ہیروئن کی ڈرگ ایڈکشن کا شکار ہو گئے, اور انہوں نے کہا نہ ہم کام کے قابل رہے اور نہ ہم فیملی گزارنے کے قابل رہے. تو وہ سوشل ڈس آرگنائزیشن کا شکار ہو گئے. اس میں ایک شخص نے تو اپنی جان لینے کی بھی کوشش کی تھی, اور جان لینے نہ لے سکا. کیوں نہیں لے سکا؟ کیونکہ وہ کوآرڈینیشن دماغ کی اور ہاتھ پاؤں کی کوآرڈینیشن نہیں تھی. تو جب وہ ٹرین کی جو پٹری ہوتی ہے اس پر اس نے اپنے آپ کو لٹا دیا کہ ٹرین آئے گی اور میں جان چھوٹ جائے گی, میں مر جاؤں گا, ایسی زندگی سے تو بہتر ہے. لیکن جب ٹرین گزر گئی اور تب بھی وہ زندہ رہا, تو اس کو پتہ چلا کہ وہ پوری پٹری پر تھا ہی نہیں, اس کو نظر ہی نہیں آ رہا تھا, اس کو لگ رہا تھا وہ پٹری پر ہے. لیکن ظاہر بات ہے ڈس آرگنائزیشن ہے, دماغ کی کوآرڈینیشن نہیں تھی, ڈرگس میں اتنا انوالو تھا کہ نارمل فنکشن نہیں ادا کر پا رہا تھا. اس کی وجہ سے جو ہے اس کی صرف ٹانگ جو ہے کٹ گئی, اور ٹانگ سے معذور تھا, اور آج وہ آرٹیفیشل لیگ کے ساتھ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں آیا تھا, اور ہم اس نے کہا تھا کہ میں جان بوجھ کر آیا ہوں صرف سب لوگوں کو دکھانے کے لیے, تم لوگ یوتھ کو بتانے کے لیے کہ دیکھو ایک غلط ڈیسیشن سے کیا ہو سکتا ہے. تو اس کے گھر والوں نے بھی اس کو نکال دیا تھا. تو آپ سوچیں کہ یہ پرسنل ڈس آرگنائزیشن کا شکار ہو گیا تھا وہ شخص, اور اس نے اپنی زندگی کو دوبارہ سے بہتر کیا, اور دوبارہ سے اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا, اپنی ایڈکشن کو ختم کیا, اس نے والنٹری کام کرنا شروع کیا, جاب کی, اور اب دوسروں کو بھی یہ گائیڈ کرتا ہے کہ یہ ڈرگس کی طرف یہ لوگ کوئی نہ جائے. جیسے اس نے اپنی زندگی تباہ کی, کوئی اور اس طرح اپنی زندگی تباہ نہ کرے. اچھا, اب ہم لوگ جو ہیں وہ اس کے سمٹمز کہتے ہیں کہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص جو ہے ڈس آرگنائزیشن کی طرف جا رہا ہے. بعض اوقات جو ہے کچھ ایسی چیزیں جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو ہے اب غلط راستے پہ جا رہا ہے. جیسے ایک بچہ جو ہے اگر غلط کام شروع کر دے, آپ چھوٹی چھوٹی جرم کرنا شروع کر دے, گھر سے ہی چوریاں کرنا شروع کر دے, اس کو ہم کہتے ہیں جوونائل ڈیلنکوینسی. تو اگر کرنا شروع کر دے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ جو ہے وہ باہر جا کے بھی یہ کام کرے گا, یہ ڈس آرگنائزیشن کا شکار ہو جائے گا, اور بڑے ہو کر بھی وہ کرمنل بنے گا. مختلف چھوٹے چھوٹے کرائم کرنے والے لوگ, پک پاکٹرز جو ہیں, جو پروفیشنل نہیں ہیں, یا کبھی پیسے چرا لینا جہاں جاب کر رہے ہیں, تھوڑا سی گبن کر لینا, چھوٹی موٹی کرپشن کر لینا, یہ بھی اگزامپل ہے کہ وہ ڈس آرگنائزیشن کی طرف جا سکتا ہے. مینٹل النس ہو سکتی ہے. مینٹل النس دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے جو پہلے سے پیدائشی طور پر ایک شخص ڈسیبل ہوتا ہے, مینٹلی ڈسیبل ہوتا ہے, فنکشن نہیں کر سکتا, وہ تو اس کے ہاتھ میں نہیں ہے ڈس آرگنائز ہونا, ٹھیک ہے, وہ تو جو ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے, ٹھیک ہے. جیسے مینٹلی ریٹارڈڈ شخص, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ دنیا میں ہے, کہاں ہے, وہ اس کی ہم مینٹل النس کی بات نہیں کریں. ہم مینٹل النس کی بات کریں اس کی جس کو حالات نے مینٹلی ال کر دیا ہو, کوئی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے مینٹل ال ہو گیا ہو, یا ڈپریشن کا شکار ہو گیا ہو یا ہو گئی ہو اس کے حالات کی وجہ سے, جاب نہ ملنے کی وجہ سے, تو بھی ڈس آرگنائزیشن کا شکار ایک انڈیویژول آپ کو نظر آتا ہے. کہ اگر وہ ہر وقت غصہ کرتا ہے, ہر وقت مار دھار کرتا ہے, وائلنس کرتا ہے, اور آپ آخر دیکھ کر مجبور ہو جاتے ہیں کہنے پر کہ اس کا لگتا ہے دماغ خراب ہو گیا ہے, تو سمجھ جائیں کہ یہ ڈس آرگنائزیشن, ٹوٹل ڈس آرگنائزیشن کی طرف جا سکتا ہے. یا تو کسی کو نقصان, خود کو نقصان پہنچائے گا, یا کسی اور کو نقصان پہنچا سکتا ہے. اور جب خود کو نقصان پہنچانے کی بات آتی ہے تو وہ سوسائڈ کی بات آتی ہے. سوسائڈ جو ہے وہ سب سے بڑا ریزن ہے کہ سوسائڈ جو ہے سب سے بڑا اس کا کانسیکوینس ہے کہ سوشل ڈس آرگنائزیشن میں جب ایک شخص یہ کہتا ہو کہ میں خودکشی کر لوں گی یا خودکشی کر لوں گا,
تو ہم سیریس نہیں لیتے اس کو. ہم سیریس نہیں لیتے کہ ہم کہتے ہیں یہ تو صرف الفاظ ہیں. اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے لینا آسان نہیں ہے, لیکن آپ کو نہیں پتا کہ اس کی مینٹل کنڈیشن کیا ہے اندر سے. اور بعض اوقات جو ہے ایسے لوگ جن پر آپ کو یقین ہی نہیں ہوتا کہ اس قسم کا اسٹیپ لیں گے, وہ ایسا اسٹیپ لے لیتے ہیں اور سوسائڈ کر لیتے ہیں. تو سوسائڈ جو ہے وہ کرنا نہ صرف حرام ہے بلکہ قانون کی خلاف ورزی بھی ہے. اور اگر آپ اس اٹیمپٹ میں بچ جاتے ہیں تو 6 مہینے کی سزا بھی ہے قانوناً, 3 مہینے کی سزا, اور پھر فائن بھی ہے 50,000 1 لاکھ, واٹ ایور دا کیس میں بھی جو جج نے فیصلہ کیا ہو اس کے مطابق ہے. لیکن آپ یہ سوچ لیں کہ سوسائڈ جو ہے وہ ڈس آرگنائزیشن کی طرف کمپلیٹلی لے کے جاتی. پھر الکوہولزم اور ڈرگ ایڈکشن, ابھی میں نے ایگزامپل دیا آپ کو کہ ایک شخص جو الکوہول پیتا ہے اور ڈرگ ایڈکٹ ہو جاتا ہے وہ کس طرح ڈس آرگنائزیشن کا شکار ہو جاتا ہے. نیکسٹ ہے پروسٹیٹیوشن. پروسٹیٹیوشن جو ہے وہ پاکستان میں پوری دنیا کی طرح ہر جگہ موجود ہے, یہاں پر بھی موجود ہے. جو پروسٹیٹیوشن ورکرز ہیں وہ بھی جو ہے کسی نہ کسی خاص وجہ کی وجہ سے وہاں ہیں, اور یہی بات ہے کہ وہ تو اپنی زندگی کو ڈس آرگنائز کر چکے ہیں. پروسٹیٹیوشن خود ڈس آرگنائزیشن کا شکار ہو چکے ہیں, اپنی زندگی خراب کر چکے ہیں, اپنا ہیلتھ خراب کر چکے ہیں. لیکن جو لوگ ان کے پاس جاتے ہیں وہ بھی جو ہے اس کا سمٹم ہے بڑا کہ وہ ڈس آرگنائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا, اور اسی وجہ سے جو ہے وہ اس کا تدارک نہیں کر پاتے لوگ. نیکسٹ ہے ایچ آئی وی ایڈس. ایچ آئی وی ایڈس جو ہے وہ ہیومن امیونو ڈیفیشنسی وائرس انفیکشن ہے. ایکوائرڈ امیونو ڈیفیشنسی سنڈروم بھی کہتے ہیں اس کو, ایڈس. یہ ایڈس جو ہے وہ ایک ایسی ڈس آرگنائزیشن کا آسپیکٹ ہے, یہ ہیلتھ کا ایشو ہے کہ اگرچہ یہ بلڈ ٹرانسفیوژن میں آیا ہے تو ڈفرینٹ ڈس آرگنائزیشن ہوتی ہے, فائنینشیل ہوتی ہے, ہیلتھ ہوتی ہے. لیکن اگر تو یہ پروسٹیٹیوشن کی وجہ سے آیا ہے یا الکوہولزم اور ڈرگ ایڈکشن, کسی کی انجیکشن آپ نے لگا لی تھی جو آلریڈی ایڈس کا شکار تھا تو ان کو بھی ایڈس ہو گیا, تو ایسی صورت میں وہ شخص جو ہے جس کو ایڈس ہوا ہے اس کی ڈس آرگنائزیشن بالکل ڈفرینٹ طرح کی ہوتی ہے. اور اس میں اگر آپ سپورٹ نہیں کریں گے اس شخص کو یا معاشرہ نہیں سپورٹ کرے گا اس شخص کو تو یہ ٹوٹلی ڈس آرگنائز ہو جائیں گے اور یہ کبھی بھی نارمل زندگی گزارنے کے قابل نہیں رہیں گے. اس میں فیملی سپورٹ بھی چاہیے ہوتی ہے, اس میں انڈیویجول کو معاشرے کی سپورٹ بھی چاہیے ہوتی ہے. نیکسٹ ہے ڈیزیزز, سکنسز, آرتھرائٹس, کینسر, ہارٹ پرابلم, ہائپر ٹینشن. سپوز ایک شخص جو ہے آرتھرائٹس یا کینسر کا شکار ہے, یہ اس کے ہاتھ میں تو نہیں تھا, ہارٹ پرابلم, ہائپر ٹینشن اس کے ہاتھ میں نہیں تھی, لیکن اس نے اس پرابلم کے ہونے کے بعد اپنی زندگی کو, یعنی یہ سمٹمز ہیں, اگر اس نے ایک شخص سے ہارٹ پرابلم کا شکار ہے لیکن اس نے ہارٹ پرابلم کے بعد بھی کولیسٹرول میں اضافہ ہوتا رہے اور وہ فیٹی چیزیں کھاتا رہے, فرائیڈ چیزیں کھاتا رہے, اس کو جو چیز منع کی گئی ہے, نمک منع کیا گیا ہے, ایگز منع کیے گئے ہیں, ڈائٹ کا کہا گیا ہے نہیں مانتا, واکنگ کا کہا گیا ہے نہیں سنتا, اس کو کہا گیا ہے کہ اپنا اسٹریس نہ لے, پورا دن کام نہ کرے, ریسٹ دے اپنی باڈی کو, وہ نہیں سنتا یا نہیں سنتی, اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ٹوٹلی وہ ہارٹ پرابلم کی وجہ سے وہ ہارٹ اٹیک سے انتقال کر جاتا ہے, اور یا انتقال نہیں کرتا تو بھی جو ہے وہ اس قسم کی انڈیپینڈنسی ہو جاتی ہے اس کو اپنی فیملی کے ساتھ کہ وہ کوئی کام کرنے کے قابل نہیں رہتا, نارمل فنکشن نہیں کر پاتا. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈس آرگنائزیشن کی طرف جاتا ہے. اب ہم کر رہے ہیں کازز کیا ہیں ڈس آرگنائزیشن کے, انڈیویجول ڈس آرگنائزیشن کے. سب سے بڑا جو کاز ہے انڈیویجول ڈس آرگنائزیشن کا وہ ہے کمپٹیشن اینڈ کانفلکٹ. کمپٹیشن اور کانفلکٹ کیسے انڈیویجول کو ڈس آرگنائزیشن کی طرف لے کے جاتا ہے. یہ اسپیشلی جو کمپٹیشن اور کانفلکٹ کی بات کر رہے ہیں ہم زیادہ تر ینگ جنریشن کی بات کر رہے ہیں. جیسے بہت سارے ینگ لوگ ہوتے ہیں, اتنے ایمبیشیس ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز چاہیے, ہمیں یہ گول اچیو کرنا ہے, اتنا کہ پاگل پن کی حد تک اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں, اور جب وہ چیز اکمپلش نہیں کر پاتے اور جب وہ چیز حاصل نہیں کر پاتے تو ڈس اپوائنٹمنٹ
جو ہے ان کو ڈسآرگنائزیشن کی طرف لے کے جاتی ہے. یہ کمپٹیشن میں جو ہے وہ سروائیو نہیں کر پاتے. بعض اوقات کہتے ہیں مجھے تو بیسٹ پڑھنا ہے, ہر ایک سے بیسٹ, میں ہر وقت پوزیشن آئی ہے میری, اس دفعہ بھی میری پوزیشن آنی چاہیے, اور اگر فرسٹ پوزیشن نہیں آتی تو وہ فیلئر اس کو نظر آتا ہے اپنی زندگی میں, اور وہ ہو سکتا ہے ڈپریشن کا شکار ہو جائے, مینٹل النس کا ہو جائے, ہو سکتا ہے وہ ڈرگس کی طرف چلا جائے, ہو سکتا ہے وہ سوسائڈ کی طرف چلا جائے. اور بہت سارے کیسز دیکھے گئے ہیں کہ لوگ فیل ہو جاتے ہیں تو سوسائڈ کر لیتے ہیں, ینگ بچے سوسائڈ کر لیتے ہیں. نیکسٹ ہے ہائپر سینسٹیوٹی ٹو کرٹیسزم لیڈنگ ٹو ڈپریشن. اب یہ ہائپر سینسٹیوٹی یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں نا بہت زیادہ حساس ہے, ہم بہت حساس ہیں, سبھی حساس ہوتے ہیں, لیکن کچھ لوگ حساسیت کے حوالے سے ایسے حساس ہوتے ہیں کہ ان کو اپنے بارے میں کوئی بھی کہہ دے کہ ان کی بری حرکت ہے, ان کو کرٹیسزم پسند نہیں آتا. اس کو حساس نہیں کہتے, اس کو کہتے ہیں اپنی برائیوں سے نظر چھپانا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی ہم تو بڑے حساس ہیں, ہمیں یہ کہا گیا, ہمیں بہت جو ہے دماغ پر ڈپریشن ہو گیا. چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پر لیتے ہیں, جو نارمل باتیں ہیں وہ ڈپریشن کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. اور ایک شخص اگر ڈپریشن کی طرف چلا گیا تو یہ ٹوٹلی ڈس آرگنائز ہوگا, وہ پھر اپنے نارمل کام بھی ادا نہیں کر سکے گا, نہ ایجوکیشن حاصل کر سکتا ہے ٹائم پہ, نہ ٹائم پر جاب پہ جا سکتا ہے, اور نہ ہی اپنے بچوں کو جو ہے ٹائم دے سکتا ہے, وہ نارمل فنکشن نہیں کر پاتا. ہو سکتا ہے وائلنس اسٹریک بھی اس میں آ جائے, وہ بیوی کو وائلنس کی طرف, مطلب ڈومیسٹک وائلنس کا کیس ہو جائے, بچوں پر ابیوز کا کیس ہو جائے. اور ایسے بہت سارے حالات میں دیکھے گئے ہیں, ایگزامپلز ہیں کہ ایک شخص نے اپنے 2 بچوں کو, 3 بیٹوں کو سلیش کر کے مارا, بیوی کو مارا, اور پھر اپنے آپ کو مارنے لگا تو نہیں مار سکا کیونکہ وہ کرٹیسزم برداشت خود نہیں کر پا رہا تھا. لیکن جب اور اس کے بچوں کو اور بیوی کو تو اس نے آرام سے مار دیا, لیکن جب اپنی خود کی باری آئی, سوسائڈ کی باری ہے, تو وہ ٹوٹلی ڈس آرگنائز تو ہو گیا, لیکن جب اپنی جان لینے کی باری ہے تو بھاگ گیا. اور جب وہ پکڑا گیا تب بھی اس کے چہرے پر کوئی غم کے آثار نہیں تھے. یعنی اس نے 4 قتل کرنے کے بعد, جو اس کے اپنے تھے, بیٹے تھے, ان کو قتل کرنے کے بعد, بے دردی سے قتل کرنے کے باوجود بھی اس کا کوئی افسوس نہیں تھا. اس سے زیادہ بڑی ڈس آرگنائزیشن آپ کس کو کہیں گے؟ انہیبیشنز آف فیلئر نہیں ہونی چاہیے. لوگ جو ہیں برداشت نہیں کرتے, ایک جگہ انٹرویو دیا نہیں ملی جاب, 2 دفعہ دیا نہیں ملی, اب تو فیلئر ہی فیلئر, اور گھر میں بیٹھ گئے اور روٹیاں توڑنے لگ گئے, اور پھر سب کی باتیں سننے لگ گئے, تو اور ڈپریشن کا شکار ہو گئے, اور اپنے آپ کو ناکارہ محسوس کرنے لگے, اور سمجھنے لگے کہ ہم نے اتنا پڑھ کے سارا گنوا دیا, اور زیادہ فیلئر کا شکار ہو گئے. اور ایسی فیلئر میں جو ہے آپ کو نظر آتا ہے انڈیویجول جو ہے وہ کوئی بھی قدم اٹھا سکتا ہے اگر وہ مضبوط نہیں ہے. جو مضبوط ہوتے ہیں وہ ڈس آرگنائزیشن ہونے سے پہلے ہی اپنے آپ کو ریوائیو کر لیتے ہیں, اپنے آپ کو فیلئر محسوس نہیں ہونے دیتے, اور اسٹرگل کرتے رہتے ہیں ٹل دی اینڈ تک. سکسیس آف اندر پرسنز ونز اون فیلئر. یہ کمپٹیشن, یہ کانفلکٹ کا یہ سب سے بڑا خطرناک آسپیکٹ ہے کہ آپ جو ہے دوسروں کی سکسیس سے جو ہے وہ اپنے فیلئر کو, آپ کہہ رہے ہیں دوسرے جب سکسیسفل ہو جاتے ہیں تو آپ یہ ہے کہ آپ سے کمپیئر کرتا لگتا ہے, اور جب اپنے آپ سے کمپیئر کرنے لگتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو جب سمجھتے ہیں کہ ہم تو فیل ہو گئے, ہم نے تو کچھ نہ کمایا, اس کی بھی ڈگری اتنی, میری بھی ڈگری اتنی, اس نے بھی ساتھ پڑھا, میں نے بھی ساتھ پڑھا, لیکن وہ دیکھو کہاں پہنچ گیا, اور میں دیکھو کہاں پہنچی ہوں اور کہاں پہنچا. اور یہی فیلئر جو ہے وہ انڈیویجول ڈس آرگنائزیشن کی طرف لے کے جاتا ہے. فینٹیسیز, خواب دیکھنا اچھی بات ہے, لیکن بعض اوقات خواب جو ہیں وہ اتنی زیادہ ایکسپیکٹیشنز اپنے آپ سے یا فیملی کی آپ کی طرف یا آپ کی فیملی کی طرف زیادہ ہو جائے اور وہ پوری نہ ہو جائیں وہ فینٹیسیز, تو ڈس آرگنائزیشن کا شکار ہوتا ہے. فار ایگزامپل اپنے اوپر ہی اپنا ڈیمانڈ کرنا کہ مجھے جو ہے میں یہ کر لوں گی یا کر لوں گا تو میں اتنی تنخواہ حاصل کر لوں گا, میں یہ جاب کر لوں گا, میں اس یونیورسٹی میں داخلہ لے لوں گی یا لے لوں گا, میں یہاں چلا جاؤں گا, مجھے اسکالرشپ مل جائے گی. اور یہ پرسنل فینٹیسیز ہیں. فیملی کی ایکسپیکٹیشنز جو فینٹیسیز ہیں اس ایکسپیکٹیشنز کی صورت میں ہوتی ہیں. فیملی چاہتی ہے کہ ان کے بچے جو ہے ترقی کریں, بیٹا جو ہے اچھی جاب پر, بیٹیاں جو ہیں جلدی سے شادیاں ہو جائیں, اپنے گھروں کی ہو جائیں, چاہے وہ پڑھ لکھ لیں, جاب بھی کر لیں, لیکن ہماری ذمہ داری جو ہے ہم نمٹا لیں اور اپنے بچوں کو خوش رکھیں. یہ ایکسپیکٹیشنز ہیں ماں باپ کی بچوں کی طرف, اور بچوں کی ماں باپ کی طرف ہوتی ہے کہ وہ ہمیں سپورٹ کریں گے ہر
एक में तो ये फैंटेसीज अगर पूरी नहीं हो पाती तो क्या होता है कि एक इंडिविजुअल जो है वो डिसऑर्गेनाइजेशन का शिकार हो जाता है. नेक्स्ट है हॉस्टिलिटी एंड पेसिमिस्टिक व्यू. पेसिमिस्टिक व्यू का मतलब है कि आपका जो माशरे को, चीज़ों को देखने का अंदाज है वो नेगेटिव है, यानी हर चीज़ में आप जो हैं वो नेगेटिविटी है आपके अंदर है, पॉजिटिविटी नहीं है. आप जो है ऑप्टिमिस्टिक नहीं है. हर चीज़ में आपके कहते हैं कि नहीं, कुछ नहीं हो सकता. जब आप कहते हैं पॉसिबल नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, कोई होप नहीं है, ये पेसिमिस्टिक व्यू है. और ऑप्टिमिस्टिक व्यू क्या है? वो हमेशा जैसे भी हालात बुरे होंगे कहेंगे नहीं, कोई ना कुछ उम्मीद बाकी है, कुछ ना कुछ हो सकता है. देयर इज ऑलवेज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल. टनल के एंड में कोई ना कोई होप जरूर मौजूद है. ये ऑप्टिमिस्टिक व्यू है. हमारा जो है वो पेसिमिस्टिक व्यू हो गया. हर चीज़ को नेगेटिव अंदाज से देखते हैं. इवन के दूसरों की फेलियर पर भी खुश होते हैं, दूसरों के सक्सेस से जो है वो दूसरों की सक्सेस से भी खुश नहीं होते और दूसरों के फेलियर से खुश हो जाते हैं. बाज़ औक़ात दूसरों के सक्सेस को अपने आप से कंपेयर करने लगते हैं. नेगेटिव व्यू, अगेन नेगेटिव व्यू. और कंपटीशन में खुद आगे ना बढ़ सके तो कहते हैं कि उसने पवा लगाया होगा, वो मेरिट पर नहीं आया होगा. और हो सकता है कि वो मेरिट पर आया हो, आपका लक नहीं था, या उसने ज़्यादा अच्छा इंटरव्यू दिया होगा, आपने कम अच्छा इंटरव्यू दिया, उसके जवाब ज़्यादा अच्छे होंगे, ज़्यादा पसंद आए पैनल को, आपके नहीं पसंद आए. लेकिन आपने पेसिमिस्टिक व्यू, इसको तो पहले से रख लिया गया था, हमें तो ऐसे ही बुला लिया गया था इंटरव्यू के लिए, ऐसा ही होता है हर जगह पर, परचेज सिस्टम चलता है, पैसा ही चलता है. तो ये पेसिमिस्टिक व्यू है. हॉस्टिलिटी है दूसरों की तरफ कि आप परवाह नहीं करते, हर वक्त यही सोचते रहते कि सब लोग आपके खिलाफ हैं. और यही खिलाफ क्यों है? क्योंकि दुनिया में होता ही ऐसा है, करप्शन ही है हर जगह पर. ऐसा नहीं है, हर जगह अगर करप्शन होती तो बहुत सारे लोग आज तरक्की ना कर चुके होते, क्योंकि सबके पास तो जो है पर्ची का कार्ड नहीं होता, सबके पास तो मनी का कार्ड नहीं होता. तो वो लोग कैसे अपने स्ट्रगल और हार्डवर्क से आगे बढ़े हैं. तो इंस्टेड ऑफ आप हॉस्टिलिटी और पेसिमिस्टिक व्यू करें, वो इंडिविजुअल को जो है वो अपने अंदर ऑप्टिमिज्म लाना होगा, अपने ऊपर एतमाद करना होगा कि वो अचीव हो सकता है, कर सकते हैं. फेलियर्स आएंगे, फेलियर्स आर पार्ट ऑफ योर लाइफ, और फेलियर्स आर द वे ऑफ लर्निंग. आप फेल होते हैं किसी चीज़ को अचीव करने में तो ये लर्निंग प्रोसेस है आपके लिए. एक और है डिससेटिस्फेक्शन हमारी बहुत ज़्यादा. किस चीज़ पर है? जितना पैसा है काफ़ी नहीं है, और चाहिए. पावर कितना है? नहीं, और चाहिए. अटेंशन तो बहुत मिलती है, नहीं मुझे और भी चाहिए. इंटेलिजेंस नहीं, आईक्यू लेवल और बड़ा होना चाहिए. फ्रीडम कहाँ, 3 बजे तो वापस आ जाना चाहिए, आना होता है, नहीं मुझे और फ्रीडम चाहिए. अच्छा इकलौता तो हूँ, ये इकलौती तो हूँ, लेकिन फिर भी सब तो नहीं मोहब्बत करते, और भी मुझे अफेक्शन चाहिए, मेरे दोस्त मुझे मोहब्बत करें, सब लोग मुझे मोहब्बत करें, या मैं बहुत स्मार्ट बन जाऊँ, मैं अट्रैक्टिव बन जाऊँ, मैं हैंडसम बन जाऊँ. और ज़्यादा हमारा जो अपनी ज़िंदगी में जो डिससेटिस्फैक्शन है, इनसिक्योरिटीज़ हैं, वो यही हैं कि हम कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे. जो हमें हमारे हिस्से में जो हमें चीज़ें मिली हैं, हमारी फेस, हमारा मनी, हमारी सोशल सिचुएशन, वो हम उससे खुश नहीं हैं. वी नीड बस मोर और इसी वजह से जो है आप देखें पॉलिटिकल लीडर्स करप्शन इसीलिए कर रहे हैं कि उनको पैसों की ज़रूरत नहीं है, उनको पावर चाहिए. मनी रिप्रेजेंट्स पावर, सो मोर मनी मोर पावर, और मोर पावर मोर द पावरफुल दे आर, मोर द डोमिनेंट दे कैन बी. तो आप देखें चाहे इंडिविजुअल, वो भी तो इंडिविजुअल ऐसे हैं, और जैसे ही इनको पकड़ा जाता है पहले दिन ही इनको हार्ट अटैक हो जाता है. जेल में जाते ही जब इनकी बीमारियां पता चलती है, बेमानियां पता चलती हैं, तो पहले दिन ही जो है वो पेसिमिस्टिक व्यू नज़र आता है और पता चलता है कि बहुत बीमार हैं, हमें तो जेल में बैठना भी नहीं आता. तो वहाँ पर यही है कि वो इतने पावरफुल हो जाते थे कि समझते थे कि उनको पकड़ने वाला कोई नहीं. इसके अलावा चंद और कॉजेज़ हैं. ब्रोकन फैमिली की वजह से भी बच्चे जो हैं वो डिसऑर्गेनाइजेशन का शिकार हो सकते हैं. मियाँ बीवी हो सकते हैं जो डिवोर्स से गुजरे हैं. सिंगल पेरेंट फैमिली हो जाए तो अगर लड़का अपने बच्चों को पाल रहा है या लड़की अपने बच्चों को अकेला पाल रही है तो भी जो है डिसऑर्गेनाइजेशन सिचुएशन आती है.
डिवोर्स ना हो लेकिन मियाँ बीवी के दरमियान जो है एडजस्टमेंट ना हो रही हो और कॉम्प्रोमाइज़ की ज़िंदगी पूरी ज़िंदगी गुजारें, लड़ झगड़ के ज़िंदगी गुजारें, तो भी इम्पैक्ट जो है बच्चों पर बुरा पड़ सकता है। होमलेसनेस की सिचुएशन हो सकती है, घर ही नहीं है तो बंदा डिसऑर्गेनाइज होता है, हर तरह की जो है क्राइम में इन्वॉल्व हो जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट एक और इशू है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पावर्टी हम डिस्कस कर चुके हैं, हम करप्टेड सिस्टम भी डिस्कस कर चुके हैं जो सोसाइटी का नज़र आता है आपको कि सोसाइटी खुद करप्ट है, जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल उसके अंदर वो सर्वाइव नहीं कर पाता और फिर वो इंडिविजुअल जो है वो बेगिंग की तरफ, अल्कोहलिज्म की तरफ, वो गैम्बलिंग की तरफ और मुख्तलिफ और वाइसेस की तरफ गैंग्स ज्वाइन कर लेता है, गलत कामों में और गलत मूवमेंट्स को ज्वाइन कर लेता है जहाँ पर उसको फ़ायदा नहीं होता बल्कि और नुकसान होता है। फिर एक और है कि अर्बनाइज सोसाइटी जो है, मॉडर्न सोसाइटी, उसके अंदर कंपटीशन बहुत हाई है, जो मैंने पहले भी बताया था, कंपटीशन बहुत हाई है। और इस मॉडर्नाइज सोसाइटी में एक का सर्वाइवल जो है उसके अंदर हर वक्त आपको फाइट करना पड़ता है, अपनी जगह बनानी पड़ती है माशरे में, और उस जगह बनाने के लिए आपको जो है वो बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो यही वजह है कि वो स्ट्रगल आप जब करते हैं तो आप कामयाब हो जाते हैं, और अगर आप स्ट्रगल नहीं कर पाते तो पीछे रह जाते हैं, और जब पीछे रह जाते हैं तो फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके अंदर आते हैं। और फिर एक इंडिविजुअल जो पेसिमिस्टिक भी हो, एक इंडिविजुअल जिसकी हॉस्टिलिटी है, कंपटीशन में फेलियर है, कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो जाता है, तो वो डिसऑर्गेनाइजेशन की तरफ बहुत आसानी से जा सकता है। इसके अंदर फैमिली, अगेन इसका हल यही है, फैमिली का सपोर्ट, और सबसे ज़्यादा फैमिली का सपोर्ट चाहिए, और दूसरा उसको उसके दोस्तों का और माशरे का सपोर्ट चाहिए। अगर नहीं मिलता फैमिली का सपोर्ट, इसके दोस्तों का सपोर्ट, इसको उसके आसपास के लोगों का सपोर्ट मिल जाए, तो वो शख्स जो है टोटल डिसऑर्गेनाइजेशन से बच जाता है और अपने आप को रिवाइव कर लेता है। पाकिस्तानी सोसाइटी मेजॉरिटी जो है वो बहुत अच्छी कंडीशन में है। हमारे पेरेंट्स, हमारे फैमिली कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट करती है, इसीलिए हम लोग जो है वो सरवाइव कर रहे हैं, और हमारे यहाँ डिसऑर्गेनाइजेशन इतना ज़्यादा केसेस नज़र नहीं आते। हाँ, जो अल्कोहलिक्स हैं और जो ड्रग एडिक्शन है का शिकार हैं वो तो हैं ही हैं, जो क्रिमिनल्स हैं वो तो डिसऑर्गेनाइजेशन का शिकार है, लेकिन जो नॉर्मल पीपल हैं वो बच जाते हैं, मसाइल का शिकार होते हैं, अपने आप को दोबारा से जो है वो रिवाइव करते हैं, दोबारा स्ट्रगल करते हैं, दोबारा हिम्मत पकड़ते हैं, दोबारा खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनके घर वाले उनके पीछे होते हैं, उनके दोस्त उनके पीछे होते हैं, उनको लोग सपोर्ट कर रहे होते हैं। ये तो था पर्सनल और इंडिविजुअल डिसऑर्गेनाइजेशन का। हमारा दूसरा हमारे पास जो इसकी टाइप है वो है फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन। फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन के जो सिम्टम्स हैं वो सिंपल है, या तो फैमिली डिवोर्स से गुजर रही हो। अच्छा, फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट पहले बता देती हूँ। फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि ऐसी स्टेट या ऐसी कंडीशन जिसके अंदर फैमिली इंस्टीट्यूशन या फैमिली जो है टोटल ब्रेकडाउन की तरफ चली जाए या फैमिली ब्रेक हो जाए, और उसकी वजह से जो है वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि वो दोबारा से रिवाइव अपने आप को ना कर सके। सोल्यूशन इसके भी हैं, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। पहला सिम्टम कहते हैं कि अगर डिवोर्स हो रही हो या डिवोर्स हो जाए तो बहुत ख़तरनाक तरीका एस्पेक्ट होता है। उस वक्त जो हस्बैंड और वाइफ जो हैं वो दोनों जिस अंदाज से गुजर रहे होते हैं, दोनों अलग अलग हैं। ज़्यादातर मेल अलग अंदाज से सोचता है, फीमेल अलग अंदाज से सोचती है, माशरा दोनों को अलग अलग अंदाज से लेता है। मेल के लिए अलग जो है मसले हैं, फीमेल के लिए और ज़्यादा मसले हैं। और जब वो डिवोर्स से गुजर रहे होते हैं तो उस वक्त ख़तरा हो सकता है कि अगर उनकी अपनी यानी मेल और फीमेल की रिस्पेक्टिव फैमिली मेम्बर्स जो हैं उनको सपोर्ट करने की बजाय उनको मुसलसल बुरा भला कहती हैं, तो उस वक्त जो है वो फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन का तो शिकार हो ही गई, वो इंडिविजुअल डिसऑर्गेनाइजेशन का भी शिकार होने का खतरा हो सकता है। सेपरेशंस हो जाए, बच्चे वहाँ हो जाते हैं, बच्चे किसके पास रहेंगे। डिवोर्सेस में भी ये होता है कि बच्चे किस पास रहेंगे, लेकिन सेपरेशंस होती हैं उसको दोबारा से रिकनसाइल करना ज़्यादा आसान है बनिस्बत डिवोर्स हो जाने के। फिर री मैरिजेस,
ڈیورس ہو گئی اور ایک شخص جو ہے اس نے دوبارہ شادی کی, چاہے بچوں کے لیے کی, چاہے دوبارہ فیملی مینٹین کرنے کے لیے کی, لیکن شادی کی اور اس کو جو دوسری بیوی تھی یا دوسرا شوہر تھا وہ اس میں وہ ایڈجسٹ نہیں کر سکے, اور بعض اوقات ایڈجسٹ نہیں کر سکے تو وہ فیملی دوبارہ سے ڈس آرگنائزیشن کی طرف جو ہے وہ جانے کا اس کا خطرہ ہوتا ہے. ڈیزرشن کیا مطلب یہ ہے کہ ایک بسا بسایا گھر ہے, اچھی فیملی چل رہی ہے, شوہر چھوڑ کے چلا گیا بچوں کو چھوڑ کے گھر سے, یا بیوی چھوڑ کے چلی گئی بچوں اور شوہر کو اکیلا چھوڑ کے, تو ایسی صورت میں جب ڈیزرشن ہوتی ہے تو بھی جو ہے فیملی ڈس آرگنائزیشن کی طرف جانے کا خدشہ ہوتا ہے. لاسٹ ہے ڈیزیزز ہے. ڈیزیزز جو ہیں وہ ہیں جس میں ایڈز, ایس ٹی ڈیز, ایچ آئی وی ایڈز, کینسر, یہ ایسی جان لیوا بیماریاں ہیں جس میں علاج کے لیے بھی بہت پیسہ خرچ ہوتا ہے اور جس میں انسان جو ہے نارمل فنکشن ادا نہیں کر سکتا. یا اگر فیملی کا کوئی ممبر کسی بھی ایسی جان لیوا بیماری کا شکار ہوتا ہے تو فیملی فائنینشیل مسئلوں میں گر جاتی ہے, وہ فیملی جو ہے وہ اور مسائل میں فائنینشیل اکنامک کے علاوہ, ہیلتھ ایشو کے علاوہ اور بھی اس کے ایشوز جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں. سوشل ایشوز, سائیکولوجیکل ایشوز, ڈپریشن, مینٹل النیسز کے ایشوز نظر آتے ہیں, جس کی وجہ سے فیملی کے اندر ڈس آرگنائزیشن جو ہے وہ نظر آتی ہے. لوگ ایک دوسرے میں ہر وقت لڑتے جھگڑتے نظر آتے ہیں, کانفلکٹ کی سچویشن رہتی ہے, لوگ جو ہیں وہ ریلیکس نہیں کر پاتے ہیں, وہ اسی لیے کہ گھر کا ایک شخص جو ہے وہ جان لیوا بیماری میں انوالوڈ ہے مسلسل. اوکے, کازز کیا ہیں فیملی ڈس آرگنائزیشن کے؟ فیملی ڈس آرگنائزیشن کے کازز یہ ہیں کہ میاں بیوی جو ایک فیملی میں رہتے ہیں ان کے دونوں کے مزاج الگ ہیں, دونوں کے ایٹیٹیوڈز الگ ہیں. اب دونوں کے جب ایٹیٹیوڈز الگ ہیں تو اس کے اندر ہو سکتا ہے تعلیم الگ ہو, دونوں کی جاب کی نیچر الگ ہو, جس کی وجہ سے یہ لوگ آپس میں ان کی بن نہ پائی ہو فیملی میں میاں بیوی کی. دوسرا, فیملی کے اندر جو مرد ہے یا عورت ہے وہ وائلنس اسٹریک ہے اس کے اندر, وہ مرد جو ہے وہ فزیکل وائلنس کرتا ہے, ڈومیسٹک وائلنس جس کو کہتے ہیں, یا عورت بھی ڈومیسٹک وائلنس کا سہارا لیتی ہے, مرد کو اپنے شوہر کو مارتی ہے, یا سائیکولوجیکلی دونوں ایک دوسرے کو ٹارچر کرتے ہیں, ذہنی طور پر ٹارچر کرتے ہیں, تو بھی جو ہے فیملی ڈس آرگنائزیشن کا شکار ہوتی ہے. پھر میرٹل رولز میں چینج ہو جانا. یہاں میرٹل رولز میں چینج ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی کا جو رول ہماری سوسائٹی میں ہے وہ زیادہ تر یہ ہے کہ ماں جو ہے وہ گھر کو اور اپنی بچوں کو اور فیملی کو گھر کو مینیج کرے گی, سنبھالے گی, اور جو باپ ہے وہ کما کے لائے گا اور اس کا کام جو ہے باہر کا ہے. جب یہ اس کی جاب ختم ہو جاتی ہے فار ایگزامپل اور گھر کی عورت کام کرنے کے لیے نکلتی ہے تو ریورس ہو جاتا ہے رول. جب ریورس ہو جاتا ہے رول تو عورت گھر آ کے بھی پھر اپنے بچوں کو سنبھالتی ہے, سارے کام کرتی ہے, مرد اپنا رول صحیح ادا نہیں کر پاتا, نہ بچوں کو سنبھالنے کا اور نہ گھر کو مینیج کرنے نہیں کر پاتا. تو جب چینجز ہو جاتی ہیں تب بھی وہ فیملی ڈس آرگنائزیشن کا شکار ہو جاتی ہے, جب وہ دونوں ساتھ مل کر کام نہیں کرتے, اپنے مسائل کو سالو کرنے کی کوشش نہیں کرتے. پھر چوتھا جو آسپیکٹ ہے اکنامک ٹینشن, فائنینشیل ڈفیکلٹیز. دیکھیے کچھ بھی کر لیں, پیسہ جو ہے اس حد تک ضرور امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی بیسک ضروریات پوری ہو جائیں اور آپ کی نیسیسٹیز پوری ہو جائے, اور کچھ جو سیکنڈری نیسیسٹیز ہیں وہ پوری ہو. فار ایگزامپل روٹی کپڑا مکان, ضرورت سب کو ہے, گھر چاہیے, کھانا چاہیے, کپڑا چاہیے, ساتھ میں دو اور چیزیں ہیں, ایجوکیشن چاہیے بچوں کی اچھی, اور ہیلتھ اگر اچھی ہو. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو گھر میں سکون نہیں ہو سکتا اور ٹینشن رہے گی. اور یہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آپ جو ہے اکنامکلی ساؤنڈ نہیں ہے. کیسے ساؤنڈ نہیں ہے؟ ایک شخص جو ہے سبزی فروش ہے, اس کے پاس ہینڈ ٹو ماؤتھ والی انکم ہے. ایک ایسا شخص جو جاب کرتا ہے اس کی جو ہے وہ سیونگز نہیں ہے, وہ اپنے بچوں کے لیے اچھی تعلیم, اچھی اسکولس کا بندوبست نہیں کر سکتا, ہیلتھ کے ایشوز ہیں, سارا پیسہ اس میں خرچ ہو رہا ہے. تو یہاں پر فیملی ڈس آرگنائزیشن جو ہے وہ خطرناک ہے. اور ابھی اس دفعہ اور ان حالات میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری فیملیز جو ہیں فائنینشیل ڈفیکلٹی سے گزری ہیں,
اکنامک ٹینشن سے گزر رہی ہیں اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ بہت خطرناک نتیجہ نظر آیا ہے اور ڈس آرگنائزیشن بہت لیول پر نظر آئی ہے. لوگ فرسٹریٹڈ ہو گئے, لوگوں نے جو ہے بہت غلط دام بھی اٹھائے ہیں, کرمنل ایکٹیویٹیز بھی بہت اس میں سامنے آئی ہیں. نیکسٹ ہے لیک آف کنسنسس اینڈ کوآپریشن. لیک آف کنسنسس اور کوآپریشن کا مطلب ہے کہ ہم فیملی کے اندر رہتے ہوئے ہر ایک الگ الگ سوچ رہا ہے, ہر ایک اپنی بات کو منوانے کی کوشش کرتا ہے, کوآپریٹ نہیں کر رہا ایک دوسرے سے. جب آپ کوآپریٹ نہیں کریں ایک فیملی میں رہ کر دوسروں کے ساتھ, یعنی فار ایگزامپل آپ جو ہیں آپ سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ بل بھر کے لے آئیں گے, مارکیٹ لے آئیں گے, یا آپ سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اپنے گھر کمرے کی صفائی رکھیں گے, یا ٹائم پہ کھانا جو کہا گیا ہے وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں گے, یا رولز بنائے گئے ہیں کہ 12 بجے لائٹ آف یا 1 بجے لائٹ آف ہو جانی ہے تو آپ آف کر دیں گے. یہ اگر آپ کنسنسس اور کوآپریشن نہیں ہے تب بھی فیملی ڈس آرگنائز ہونے کا خدشہ ہے. سوشل پرابلمس سے لیڈ ہوتا ہے فیملی ڈس آرگنائزیشن. ایتھنک ڈفرینسز جو ہیں اگر میاں بیوی میں ہیں, مینس کہ اگر ہسبینڈ اور وائف جو ہیں وہ دونوں الگ الگ کاسٹ کے ہیں, دونوں الگ الگ صوبوں کے ہیں, دو الگ الگ لینگویج بولنے والے ہیں. لینگویج ریپرزینٹ کرتا ہے کلچر, ٹھیک ہے. ایک لینگویج بولنے والا فار ایگزامپل سندھی ہے اور پنجابی ہے دوسرا لینگویج بولنے والا, تو سندھی کلچر کے آسپیکٹ بالکل الگ ہے اور پنجابی کلچر کے آسپیکٹ بالکل الگ ہے. اور یہ دونوں آپس میں جب ان کی میرج ہوتی ہے, ایک کوئی بھی ایک شخص اس میں سے سندھی ہے اور ایک پنجابی ہے, دونوں ایتھنک ڈفرینسز کو اگر مل کر سمجھ کے جو ہے وہ ایڈجسٹ کر لیں ایک دوسرے کو, کوئی کبھی وہ گیو اپ کر دے کبھی دوسرا گیو اپ کر دے, تو کامیاب زندگی گزارتے ہیں. اور کچھ لوگ جو ہیں ان ڈفرینسز کو نہیں مانتے, اسپیشلی فیمیل اگر آتی ہے تو اس کو کہتے ہیں تم اپنا چینج کرو, ہماری کلچر کی طرف آ جاؤ, اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جھگڑے ہونے کے چانسز ہیں اور بچوں پر امپیکٹ ہونے کے چانسز نظر آتے ہیں. دوسرا سوشل اسٹیٹس کا ڈفرینس ہے فیملی بیک گراؤنڈ. اگر وائف کا فیملی بیک گراؤنڈ کی کلاس اوپر ہے اور وہ امیر ہے, اور آپ جب جس فیملی میں جا رہی ہے وہ اتنی امیر نہیں ہے, اسٹیٹس کا ڈفرینس ہے اور وہ اپنی خواہشات پوری نہیں کر پا رہے اس کی, اور تو بھی وہاں پر جو ہے وہ دونوں کے درمیان کانفلکٹس کی سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے. اور یہ کانفلکٹ جو ہے وہ زیادہ آپ کو نظر آتا ہے اس وقت جب ایجوکیشن کم ہو یا سمجھداری کم ہو, لیک آف رسپانسبلٹی ہو, تو ہی جو ہے یہ نظر آتا ہے. اوکے, ہم جو ہے نیکسٹ جو ٹائپ ہے کمیونٹی ڈس آرگنائزیشن کی اور ری آرگنائزیشن کا پروسیس ہے, اس کو ہم اپنے نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے. ہم یہاں تک کے لیے اس کو ابھی اسٹاپ کریں سیشن کو. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہماری آپ سے ملاقات ہوگی. ابھی کے لیے جو ہے میں خداحافظ کہہ رہی ہوں اور تھینک یو سو مچ.